کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی فیصلہ لو، کوئی بھی قدم اٹھاؤ، اس فیصلے سے متعلق لوگوں کو مطمئن کرو، آگاہ کرو۔ تم کسی ادارے کے سربراہ ہو، تم کسی گھر کے بڑے ہو، تم کسی خانوادے کے بڑے ہو، تم کسی اکیڈمی کے بڑے ہو، تم سے متعلق ٹیم جڑی ہوئی ہے، تم فیصلہ تو لے لو گے، تمہیں وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے، تم تو ظاہر بڑے ہو نا، تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے نا، وہ تمہیں کیا بولیں گے؟ مگر تمہارا کام ہے کہ انہیں مطمئن کرو۔ جب میں اللہ اپنے اس فیصلے کے بارے میں علت بیان کر رہا ہوں تو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے ہر کام کی علت پہلے سے تلاش کرو۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں اس کو ایسا کیا، میرٹ بنتا ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں سمجھ رہا ہوں ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں، قابلیت میرٹ پر بات ہونی چاہیے۔ کس بنیاد پر آپ نے بھائی ان کو یہ مقام دیا ہے؟ اللہ نہیں بیان کرتا۔ مجھے اور آپ کو بھی، ہم ادارے چلانے والے بہت سارے لوگ یہاں تشریف فرمائے ہیں، بعض شخصیات ہیں جو اداروں کے سربراہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، جو یہاں نہیں تشریف فرما لیکن دور دراز بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اسٹاف، اپنے نیچے کا پورا ہماری ٹیم ہے، جو ہمارے افراد ہیں، جو ہمارے احباب ہیں، جو ہمارے معاونین ہیں، انہیں بتانا، ان کو متوجہ کرنا، ان کو علت بتانا کہ یہ وجہ، کہ فیصلہ جو ہم نے لیا ہے کیوں لیا ہے۔ ممکن ہے کہیں بھی کوئی راز کی بات ہو، مگر اس میں بھی مطمئن کریں کہ بھئی کچھ دن بعد تمہیں پتہ چل جائے گا، آج مطمئن ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے۔ وہ یوں ہی یہ مقام نہیں دیتا۔ اب دیکھیے نا، 9 سال کی عمر میں مجھے، ڈاکٹر صاحب متوجہ بھی رکھیں گے کہ مجھے ٹائم کتنا ہو گیا، 40 منٹ میں میری گفتگو ختم ہونی چاہیے۔ پہنی بھی تو ہے آپ نے۔ جن افسران کو، جن سیاستدانوں کو، جن وزراء کو عوام کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا، وہ اچھے حکمران نہیں ہوتے۔ جو تکلیفوں سے گزر کر کسی منزل پر نہیں پہنچے ہوتے، بغیر تکلیف کے سونے کے نوالے لے کر وہ جوان ہوئے ہوں اور گدے تکیوں پر انہوں نے اپنی بچپنا اور جوانی گزاری ہو، اور پھر موروثی اعتبار سے انہیں ووٹ مل گئے ہوں اور پھر وہ وزیر بن گئے ہوں اور وہ افسر لگ گئے ہوں، انہیں عوام کے درد کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اب کیا قصور ہے بھائی ان کا؟ ممکن ہے کوئی کہے ان کا کیا قصور ہے اگر یہ ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے دادا بھی ایم ایل اے تھے اور ان کے جو ہے وہ پردادا بھی جو ہے وہ فرض کیجئے انگریز کی حکومت کے اندر فلاں وزارت میں تھے، اور نانا بھی وزیر تھے، اور ماموں بھی ان کے جو تھے وہ بڑے منصب پر فائز تھے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو جب یہ ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فارمولہ ہے؟ حضرت آیت اللہ خمینی انقلاب کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ جب کبھی دیکھو کہ انقلاب سے جڑے ہوئے افسران عیش و عشرت میں مبتلا ہو رہے ہیں اور تعیش کی زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے انقلاب کی فاتحہ پڑھ لینا۔ عجیب جملہ ہے ان کے آغاز کے، جب انقلاب آیا تو انہوں نے یہ جملہ اس وقت میں تقریروں میں کہا تھا کہ اگر میری اس انقلاب سے جڑے ہوئے افسران، انقلاب سے جڑے ہوئے وزراء، اس سسٹم سے جڑے ہوئے افسران عیش و عشرت کی زندگیوں پر آ جائیں، مرفہ زندگیوں میں چلے جائیں، ان کا مال اور منال ان کی گنتی سے باہر ہو جائے، تو پھر میرے انقلاب کی فاتحہ پڑھ لینا۔ اور اگر یہ میرے اس سسٹم میں آنے والے لوگ وہ غریبوں کے اور مسکینوں کے اور جو ہے وہ فقر اور ناداری میں مبتلا لوگوں کے احساس کے ساتھ حکومت چلا رہے ہوں، تو سمجھنا کہ انقلاب کی ابھی عمر باقی ہے۔ آیت اللہ میان جی، اللہ کے ایک ولی عالم دین کی میں نے زیارت کی، 4-5 اللہ کے ولیوں کی میں نے زیارت کی ہے جی۔ ان میں سے ایک نام حضرت آیت اللہ میان جی کا، قم میں سے راہ بازار پر ایک چھوٹی سی ایک بازار کی، جو بازاری یعنی جو نمازی مارکیٹ، کیونکہ میں جو مسجدیں ہوتی ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز، تو وہ چھوٹی سی ایک مسجد تھی، اس میں ان کا شب بدھ درس اخلاق ہوتا تھا، درس عرفان ہوتا تھا، درس اخلاق ہوتا تھا۔ عرفان نظری پر وہ بات کرتے تھے۔ عرفان کی 2 قسمیں نا، کبھی اور صحیح، عرفان عملی اور عرفان نظری۔
تو عرفان عملی والے لوگ تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ تاکہ تم کچھ کر کے دکھاؤ. تو عرفان نظری اور عرفان نظری پر ان کی کلاس ہوتی تھی. خود وہ اللہ کے ولی، انہوں نے بڑا عجیب ایک دفعہ نصیحت فرمائی. وہ فرمانے لگے کہ اگر اللہ تمہیں دولت دے دے، اللہ تمہیں پیسہ دے دے، اور تم پرانی آبادی سے، پرانے محلے سے ایک اور محلے میں اپنے گھر کو منتقل کر رہے ہو، یعنی تم غریب آبادی سے، ٹین اور چھپڑے والی آبادی سے، وہ پرانی آبادی سے نکل کر کسی مہنگی آبادی میں منتقل ہو رہے ہو، تو پہلے تو یہ طے کرنا کہ کیا یہ بہت ضروری ہے تمہارا وہاں جانا، اور اگر یہ تمہارا وہاں جانا ضروری بھی ہو تو اس پرانی آبادی سے اپنا تعلق نہ توڑنا، وہاں بار بار جاتے رہنا، وہاں ہر کچھ مدت کے بعد جاتے رہنا، تاکہ تمہیں وہاں کے لوگوں کا درد ہمیشہ محسوس ہوتا رہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی 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 جی، تاکہ تمہیں وہاں کے لوگوں کا احساس ہوتا رہے. لہٰذا حضرت یوسف بھی جب دربار میں آئے، کہاں سے چلے، کہاں آ گئے جی؟ بھائیوں نے کیا کیا، دھکا دے دے کہ کیا عجیب منظر تھا وہ. میں ایک دفعہ میں نے پچھلے سال پڑھا تھا تو میں ہی رو پڑا تھا ان آیات کی تفسیر پڑھتے ہوئے کہ بھائیوں نے کیا کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ. کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے ایسے نکالا جاتا ہے. اندر کنویں میں کیا ہے، اندر کنویں میں ایک ہال کی کیفیت ہے، اور کنواں بھی وہ معمول کا کنواں نہیں تھا کہ جس کو کہہ لیں کہ بار بار لوگ آ رہے ہیں تو وہ کنویں میں پانی تازہ ہو اور کوئی جانور نہ ہو اور وہاں جو ہے وہ پریشانی اور تکلیف کی کوئی بات نہ ہوتی. وہ ایسا کنواں نہیں تھا. پھر سفر طے کر رہے ہیں، نازک جو ہے وہ نازنین بدن کا ایک وجود، جی نازک اور نازنین بدن کا ایک وجود، وہ صعوبتیں برداشت کرتا ہوا کہاں جا رہا ہے پھر سے. لیکن جیسے ہی دربار میں پہنچے تو سب سے پہلے تو کہا گیا کہ ذرا انہیں لے جاؤ، حمام لے جاؤ، ان کو یہ نہائیں دھوئیں اور ان کو دربار کا لباس پہنایا جائے. تو پہلی مرتبہ حضرت یوسف نے دربار میں وہ فاخرہ لباس حضرت یوسف کو پہنایا گیا. جی لباس سے پتہ چلتا تھا یہ کس سطح کی شخصیت ہے، یہ ہے کون. جی کنیزوں اور غلاموں کے لباس علیحدہ ہوتے تھے، پھر ان میں جو افسر ہوتا تھا اس کا لباس علیحدہ ہوتے تھے، اس سے جو اونچا ہوتا تھا، اور جو شاہی خاندان کے لوگ تھے ان کا لباس علیحدہ ہوتا تھا، اور پھر شاہی خاندان میں بھی جو اس وقت بادشاہ ہے اس کا لباس علیحدہ ہوتا. حضرت یوسف کو وہ لباس پہنایا گیا جو بادشاہوں والا لباس تھا. اب ایک بندہ، ایک جوان ان مرحلوں سے گزرتا ہوا آ رہا ہے، اسے پھر ایک مرتبہ اس لباس میں ڈھالا جا رہا ہے. ادھر تمہیں تو بھول نہ جاؤ کہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں کہیں بھول نہ جاؤ کہ تم کہیں اور کے ہو. جی اپنے سائیکل کا زمانہ یاد رکھو. میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب تم سائیکل پہ اپنے اسکول جاتے ہوئے بس میں لٹک کے جاتے تھے، وہ زمانہ یاد رکھو. آج اگر تمہارے پاس مثلاً کوئی مہنگی سواری آ گئی ہے، مناسب گھر میں آ گئے ہو، تو کیا کرو کہ تمہیں اپنا پرانا زمانہ یاد رہے. یہ ہے وہ عرفا کا پیغام کہ تم چاہے کتنے ہی تمہارے پاس دولت پیسہ آ جائے، مگر اپنے آپ کے اوپر قابو رکھو. اپنے کہیں یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ گھر، یہ اچھے کھانے، یہ دسترخوان، یہ مہنگا لباس تمہیں کسی اور فضا میں نہ پہنچا دے. تمہارا جو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، تمہارا دماغ خراب نہ کر دے. تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی انتظام کیا ہے تم نے؟ تو حضرت یوسف نے پہلا کام یہ کیا، جب ان کو نہلا دھلا کر وہ نیا لباس پہنا کر لایا گیا عزیز مصر وزیر اعظم کے سامنے، تو حضرت یوسف سے پوچھا اس نے، وزیر اعظم نے، کہ کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے؟ کہنے لگے مجھے ایک حجرہ چاہیے جہاں میں مصلی لگا سکوں، جہاں میں جانماز لگا سکوں. سب سے پہلا کام حضرت یوسف نے دربار میں ایک کمرہ طلب کیا جو ان کی عبادت کے لیے مخصوص تھا. اور کیا کرتے تھے اس میں جا کر؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. کیا کرتے تھے حضرت یوسف؟ جب دربار کی اس رنگینی اور اس ماحول میں وہ ہوتے تھے تو ہر کچھ دیر کے بعد جا کر، دن میں کئی مرتبہ جا کر اس حجرے میں بیٹھتے تھے اور مناجات کرتے تھے اللہ سے، تاکہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکیں، اپنے آپ کو سنبھال سکیں. ایک صلوات اور پڑھیں.